السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کرنے والا ہوں جس واقعہ کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا محل چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو لوگ جو ہے لڑائی کر رہے ہیں۔ اس میں سے ایک جو شخص ہوتا ہے وہ قبطی قوم کا ہوتا ہے، یعنی فرعون کی قوم کا ہوتا ہے، اور ایک جو شخص ہوتے ہیں وہ بنی اسرائیل کے قوم کا ہوتا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جس قوم سے تھے اس قوم کا ہوتا ہے۔ یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے جو بنی اسرائیل کا جو شخص ہے وہ کہتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا مجھے بچا لیں، یہ لڑ رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے جیسے ہی وہ جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے، دونوں کی لڑائی جھگڑا کو دور کرنے کے لیے، اور اتفاق سے جو ہے وہ ایک گھونسا مارتے ہیں اس قبطی کو، اور کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ایک ہی گھونسے سے وہ جو ہے مر جاتا ہے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ارادہ نہیں رہتا ہے کہ اس کو مارنا، بس یہ ہے کہ اس کو تھوڑا تنبیہ کرنا تھا، مگر جو ہے اتفاق یہ تھا کہ وہ ایک ہی گھونسے میں وہ ختم ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو جو ہے شیطانی حرکت ہو گئی میرے سے، یہ تو شیطانی ہے جو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، وہ غلط راستہ بتاتا ہے۔ اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے ڈرتے ڈراتے جو ہے ایک دن گزر گئے، پورے گاؤں کے اندر پھیل گیا ہے کہ قبطی کا کوئی شخص جو ہے ہلاک کر دیا ہے، اس کو مار دیا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے پھر دوسرے دن نکلتے ہیں باہر کہ دیکھنے کے لیے کہ کیا حالت ہے، لوگ جو ہے ان کے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے جیسے ہی نکلتے ہیں تو اگین وہی شخص جو پہلی مرتبہ مدد کے لیے پوچھتا ہے وہ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بلاتا ہے کہ آپ میری مدد کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے کہ جو ہے تو سرکش ہے کہ ہر مرتبہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، واقعی تو بڑا جو ہے لڑائی جھگڑا کرنے والا ہے۔ یہ کہتے وہ جیسے ہی قریب جاتے ہیں اس کے، وہ جو ہے ڈر کے بولتا ہے کہ آئے موسیٰ، تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طریقے سے کل ایک شخص کو جو ہے گھونسا مار کے تم نے قتل کر دیا۔ اب ظاہر سے بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کا سپورٹ کیے، مگر وہ خود موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا۔ تو بات جو ہے پھیل جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس قبطی کا جو ہے قتل ہوا تھا، یعنی ان کے ہاتھ سے ہی وہ شخص مرا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا جو چہنے والا تھا فرعون کے محل کے اندر، وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آئے موسیٰ، آپ یہاں سے نکل جائیے، کیونکہ فرعون نے جو ہے آپ کے خلاف میں جو ہے تدبیر کر دی ہے کہ آپ کو قتل کرنا ہے، اس وجہ سے کہ آپ نے قبطی کو قتل کر دیا۔ یہ سننا ہی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، وہ جو ہے امیڈیٹلی جہاں سے تھے وہیں سے جو ہے بھاگنا شروع کر دیے، اور وہ بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے اتنی دور نکل گئے، کبھی زندگی میں موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس محل کے باہر کی زندگی نہیں دیکھے تھے، اس محل کے اندر ہی پلے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ راستے کیا ہیں، بس وہ اللہ سے امید کرتے ہوئے نکل گئے، اور دوڑتے 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 اتنی دور چلے گئے، اتنا جو ہے چلتے ہوئے راستہ طے کر لیا، اور وہ مدائن پہنچ گئے۔ مدائن وہی سٹی ہے جس سٹی کے اندر جو ہے شعیب علیہ السلام جو ہے ایز اے پیغمبر بنا کے آئے تھے، اور شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ ایکا بول کے ایک درخت تھی جس کی وہ پوجا کرتی تھی، جس کی وہ عبادت کرتی تھی، جو کہ شعیب علیہ السلام جو ہے کہنے لگے کہ ان کی تم عبادت مت کرو، اور ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی، اور جو راستے میں جو لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کو ڈرایا کرتے تھے، جو کہ میں شعیب علیہ السلام کی قوم کے بارے میں نے بتایا۔ تو وہی وہ قوم تھی۔ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب آ کے وہ ساری قوم ختم ہو جاتی ہے۔ اب اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہنچتے پہنچتے مدین پہنچتے ہیں، اور مدین پہنچنے کے بعد میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جو دو لڑکیاں کھڑی ہیں بکریاں لے کے، اور ایک کنواں ہے جہاں پر ہٹے کھٹے مرد جو ہے اپنے جو ہے جانور جو ہے پانی پلا رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام ان لڑکیوں کو پوچھتے ہیں کہ تمہارا حال کیا ہے، یہاں پر کیوں کھڑی ہو تم؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو فادر ہیں، ہمارے جو ابا ہیں، وہ بہت بوڑھے ہیں، ان کو جو ہے یہ جو بکریاں چرانے کے لیے ابھی عمر نہیں ہے، تو ہم جو ہے بکریوں کو بھی چراتے ہیں اور جو ہے پانی پلانے کے لیے لے کے آتے ہیں، مگر اتنے مرد رہنے کی وجہ سے کہ ہم ان بھیڑ کو ختم ہونے کے بعد ہی ہم پانی پلا سکتے ہیں۔ یہ سن کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بکریوں کو لیتے ہیں، اور وہ کنویں کے پاس جا کے ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پر پانی پلاتے ہیں، اور پھر جو ہے بلا کے ان لڑکیوں کو دے کے ایک کیکر کا درخت ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے سیدھا راستہ چلا، میں تو آ گیا، یہاں تک آ گیا، بس اس کے بعد جو ہے
تو ही मेरा मालिक है, तो मैं जो है फ़कीर हूँ, तो गनी है, तो जो मुझे चाहता है तो जो है दो। जो दुआ है वो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर जो है अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जो वाक़या है सूरह अल-क़सस चैप्टर में 28 आयत नंबर 7 के अंदर है। और इसी तरीके से सूरह अल-क़सस है चैप्टर में 28 आयत नंबर 18 to 20। और इसी तरीके से ये जो दुआ की है सूरह अल-क़सस चैप्टर में 28 आयत नंबर 21 to 24 कि कहने लगे, ऐ मेरे परवरदिगार, तो जो कुछ भलाई मेरी तरफ अता करे इसका मैं मोहताज हूँ। तो जाहिर सी बात है उन्होंने जो है बहुत गिल्टी की, और फिर जो है उनके अंदर वो गिल्टीनेस भी थी कि उन्होंने खुद भी का जो है उनके हाथ से कत्ल हो गया। और फिर उन्हें दुआ करके उस हकीकत के दर्द के बाद थोड़ी देर लेट गए, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि मूसा अलैहिस्सलाम कौन है, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी पता नहीं था कि वहाँ के कौन है, मगर अल्लाह ये सारा इंतजाम ऑलरेडी करके रखता है। अब ये जो दो लड़कियाँ हैं वो पहुँच गए घर पे, तो शुएब अलैहिस्सलाम उनके फादर होते हैं, जो प्रॉफिट होते हैं शुएब अलैहिस्सलाम, वो दो लड़कियों के अब्बा होते हैं जो कि बूढ़े। वो पूछते हैं कि आप लोग जल्दी कैसे आ गए पानी पिला के जानवरों को। वो सारा वाक़या बयान किए कि एक शख्स थे, उन्होंने जो है लेके गए, उन्होंने उजरत भी नहीं ली, यानी किसी किस्म का पैसे भी उनसे नहीं लिया, हमारे से नहीं लिया। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है उनको लेके आओ, हम उनको मेहमान नवाजी करते हैं। तो ये लड़कियां जो है फिर शर्माती हुई आई, और क्योंकि शर्माने की बात इस वजह से कह रहा हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके तारुफ से कुरान में इरशाद फरमाता है कि औरतों के अंदर जो है जो शर्म और हया है ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। अल्लाह फरमाता है कुरान के अंदर सूरह अल-क़सस चैप्टर में 28 आयत नंबर 25 to 28 पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो किस तरीके से आके वो लड़कियां जो है शर्माती हुई कि मतलब मूसा अलैहिस्सलाम को कहती हैं कि अब्बा जो है आपको बुलाते हैं ताकि जो है आपको मेहमान नवाजी करे, ताकि आपको दावत दें या ताकि उजरत दें, यानी जो आपने पानी पिलाया है जानवरों को उसकी उजरत दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम को तो जाहिर से बात है वहाँ पर कोई पता नहीं था, तो मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ चल गए। रास्ते में ऐसा हुआ कि मतलब जो है थोड़ा सा ऐसा लगा कि लड़कियां सामने जाना बेहतर नहीं है, तो उन्होंने कहा कि आप जो दो लड़कियां हैं वो मेरे पीछे आ जाएं, मैं सामने जाता रहूँगा। और जो है कुछ पत्थर उठा लिया, कंकरे, बड़े बड़े पत्थर के कंकरे उठा लिए, और उन्होंने कहने लगे कि मतलब जो है अगर लेफ़्ट और राइट में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन में जाना है तो आप पत्थर फेंकते रहिए, मैं राइट या लेफ़्ट में डायरेक्शन में चल जाऊँगा। तो जो भी है वहाँ पर जो है मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनके घर को पहुँचे। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं। तो उन्होंने सारा वाक़या बोला कि मैं जो है फ़िरौन के घर में पला हूँ, और फिर जो इत्तेफाक से मेरे हाथ से खुद भी का कत्ल हो गया है, तो इसलिए मैं दौड़ते हुए यहाँ तक आ गया हूँ, मुझे पता नहीं कि ये जो फ़िरौन के लोग हैं मुझे छोड़ेंगे कि नहीं। तब शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आप बिल्कुल डरिए नहीं, आप बिल्कुल जो है जहाँ पर आए हो वहाँ पर फ़िरौन की सल्तनत नहीं है, ये इलाका मदीन कहलाता है, यहाँ पर फ़िरौन का कोई दूर दूर से भी ताल्लुक़ नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम के, कम से कम चलो एक सेफ्टी तो हो गई जान की। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने बारे में बता रहे थे कि वो कैसा जो है बच के आए थे फ़िरौन के पास से, तो शुएब अलैहिस्सलाम के साथ में उनकी दो जो लड़कियां थीं वो भी जो है खड़े के सुन रहे थे। और उसमें से एक लड़की ने कहा कि जो है अब्बा हमें भी जो है एक मज़दूर की ज़रूरत है, तो बेहतर ये है कि ये अमानतदार भी हैं और मजबूत भी हैं, तो बेहतर ये है कि आप इनको एज ए जो है काम करने के लिए मजदूर रख लें। अब वो शुएब अलैहिस्सलाम ने पूछा कि इनकी मजबूती का अंदाज़ा आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कि हमने देखा कि कुछ पत्थर थे, वो बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर थे, और इन्होंने बहुत ही आसान से उठा के रख दिए। तो खैर जो है शुएब अलैहिस्सलाम को भी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में अच्छा लगता है, और फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहते हैं कि बेहतर ये है कि आप यहाँ पर मजदूरी भी करें, मेरी दो बेटियाँ यहाँ पर हैं, इनमें से किसी को भी एक निकाह आप कर लें, और जो है तकरीबन 7 साल जो है मेरी खिदमत करें। खिदमत के माने जो है जो भी वहाँ पर एक रिवाज होता था 7 साल 8 साल या 10 साल जो है अपनी खेती बाड़ी देखते थे, तो एज ए महर जो है वो 7 साल देखने के लिए या 8 साल देखने के लिए, जो है तफासिर के अंदर दो भी आते हैं, 8 साल जो है वो सारे देखेंगे तो मैं अपनी बेटी का निकाह आपसे करा दूंगा। तो जो है उन्होंने वो शर्त मान ली, और शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि 8 साल आप करिए, अगर 10 साल अगर आप ज़्यादा 2 साल मेरे लिए खिदमत करना चाहते हैं, मेरी जो है जो भी ज़मीनें हैं जानवरों की हिफाजत करना चाहते हैं, तो जो है मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूँगा, मगर मैं आपको जुल्म नहीं करना चाहता। इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं कुरान के अंदर पूरा वाक़या है,
سورہ الخصوص ہے چیپٹر میں 28 آیت نمبر 25 to 28 کے اندر. اس میں جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں جو ہے آپ کی طے کی ہوئی جو مقدار ہے اس کو میں مکمل کروں گا، مگر ہاں بات یہ ہے کہ میں جو ہے اگر پورے 10 سال مکمل کروں تو یہ بہتر ہے. اگر میں جو ہماری بات طے ہوئی ہے یعنی 8 سال کے قریب تو اتنا بھی کروں تو مجھ پہ ظلم نہیں کرنا، یہ بات ہماری طے ہو گئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں دیکھ رہا ہے. تو دونوں کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے تقریباً 8 سال یا جو ہے تقریباً 10 سال تک آپ کو یہاں پر رہنا ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں اگر میں بتاؤں، ایک ہسٹری کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی عیسو کے پاس ایک مرتبہ ان سے تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے، تو وہ جو ہے اپنے چاچا کی بیٹی کے پاس وہاں پر رہتے ہیں. تو وہ بھی 7 سال تک جو ہے وہ بکری وغیرہ جو ہے چلاتے ہیں، ان کے جو بھی جائیداد ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں. تو 7 سال کے بعد جو ہے ان کی جو بیٹی ہے ان سے نکاح ہوتا ہے ان کا. تو یہ وہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک رواج ہے 7 ایئرس 8 ایئرس 10 ایئرس جو ہے آپ کو ان کی خدمت کرنا پڑتا ہے ایز اے مہر کے طور پر وہ لوگ لیتے ہیں. اب وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے 8 سال نہیں بلکہ پورے 10 سال ان کی خدمت کیے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے بالکل، کیونکہ جو پیغمبر ہوتا ہے وہ پورا مکمل رہتے ہیں. ابھی تک یہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر نہیں بنے ہیں، یہ آپ کو بہت ضروری ہے سمجھنا. اب اس کے بعد میں جو ہے پیغمبر بنتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اب تک نبوت نہیں آئی تھی، بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفاظت کر رہا تھا ہر طریق سے ان کو. اب جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ پوری جو ہے شعیب علیہ السلام کی جو مدت پوری کر دیتے ہیں 10 سال، تو اس کے بعد ان کی جو وائف کو لے کے وہ جو ہے پھر سے مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں تقریباً 10 سال کے بعد. تو وہاں پر جو ہے اندھیرا ہوتا ہے، رات کا وقت ہوتا ہے، تو پہاڑ کے اوپر جو ہے ایک روشنی جلتی ہے، اور اس روشنی میں جو ہے ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ لوگ ہوں گے. تو ان کی وائف کو کہتے ہیں کہ آپ یہیں پر رک جاؤ، میں جاتا ہوں اس پہاڑ کے اوپر اور میں جو ہے وہاں سے راستہ تلاش کرتا ہوں. اگر کوئی ہے تو راستہ پوچھتا ہوں کہ کیسا جانا ہے مصر کی طرف، نمبر 1. یا دوسرا کہ مطلب اگر ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہے آگ وغیرہ تو میں جو ہے راستہ کو جو ہے جانے کے لیے آگ وغیرہ بھی لے لوں گا. یہ کہہ کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں. اب پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد جو اللہ کی ملاقات ہوتی ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، جو اللہ سے بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے ان کو نبوت ملتی ہے. انشاءاللہ میں وہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.